بات ہوئی ہے جو یو ایس کے پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور جیسے میں آغاز میں کہہ رہا تھا کہ یہ 6 سالوں میں کسی بھی پاکستانی پرائم منسٹر کی امریکی صدر کے ساتھ یہ پہلی ملاقات ہے، یعنی کہ ان کو وائٹ ہاؤس دعوت دی گئی ہے۔ اس ملاقات میں جو مختلف بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کا کوئی اس طریقے سے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں کروایا گیا۔ عام طور پر اوول آفس میں جو بھی وہاں پر مہمان جاتے ہیں تو تھوڑا سا انٹریکشن بھی ہوتا ہے، لیکن میڈیا کو وہاں پر نہیں بلایا گیا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا اس کی خاص ریزن تھی، لیکن اس ملاقات کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے، جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہے وارم اور کوارڈیل تھی، مطلب ساری پازیٹیو باتیں کی گئی ہیں، اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے تعریف کی گئی ہے امریکی صدر ٹرمپ کی، جو ان کا ویژن ہے، خاص کر کے ان کا جو کردار ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو جنگ کو رکوانے میں، اور پاکستان نے اعتراف کیا ہے کہ اگر امریکی صدر ٹرمپ وہ کردار ادا نہ کرتے تو دونوں ایٹمی طاقتیں تھیں تو اس کے نتائج خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے ٹرمپ کے جو انیشیٹو ہے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، جو عرب اسلامک سمٹ اور مڈل ایسٹ میں پیس کے حوالے سے، اس کو بھی انہوں نے ویلکم کیا ہے۔ اور شہباز، اگر امپورٹنٹلی بات کریں بائی لیٹرل ایشوز کی، تو شکریہ ادا کیا ہے پرائم منسٹر نے ٹرمپ کا کہ جو ٹیرف کے حوالے سے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے، پھر اس میں گیا کہ روایتی طور پر دونوں ملکوں کے درمیان کافی ایک اسٹرانگ پارٹنرشپ ہے۔ اینڈ دین جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ کی بات کریں تو پرائم منسٹر نے انوائٹ کیا ہے یو ایس کمپنیز کو کہ وہ زراعت کا شعبہ ہے، آئی ٹی ہے، مائنز ہیں، منرلز ہیں، انرجی کے سیکٹرز میں وہ انویسٹ کریں۔ پھر ریجنل اور جو کاؤنٹر ٹیررزم کے ایشوز ہیں ان پر بھی بات کی گئی ہے، اینڈ امپورٹنٹلی انوائٹ بھی کیا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر نے ٹرمپ کو کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں جب ان کو مناسب لگے۔ تو اوور آل آئی تھنک جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ شاید آج سے 6-8 مہینے پہلے اگر کسی کو کہا جاتا کہ ایک شارٹ سپین کے اندر پاکستان کے آرمی چیف کو بھی وائٹ ہاؤس بلایا جائے گا، پاکستان کے پرائم منسٹر بھی وائٹ ہاؤس جائیں گے، تو شاید کوئی بھی اس پر پیسے نہ لگاتا، شرط لگانے کے لیے تیار نہ ہوتا، لیکن یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اور ٹرمپ صدر ہوں تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ اینڈ مور امپورٹنٹلی آئی تھنک کیونکہ یہ یو این جنرل اسمبلی کی سائڈ لائن کے اوپر ہوا ہے، یہ ملاقات نیو یارک میں بھی ہو سکتی تھی جہاں پر ٹرمپ رہتے ہیں، یا وہیں یو این کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن ان کو وائٹ ہاؤس بلایا گیا۔ اگین دس آلسو شوز کہ یہ میٹنگ صرف میئر ایک میٹنگ نہیں تھی بلکہ مور دین دیٹ تھی۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا، اوور آل اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو فارن پالیسی کے فرنٹ کے اوپر پاکستان کے لیے کافی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں، بڑی خبریں ہیں۔ یہ جولائی 2019 کے بعد جب وزیر اعظم اس وقت تھے عمران خان صاحب، اس کے بعد یہ پہلا دورہ کسی بھی وزیر اعظم کا وائٹ ہاؤس کا، اور شہباز شریف صاحب کا ایز اے پرائم منسٹر ان کا یہ پہلا دورہ تھا۔ اس کی امپورٹنس مور دین دی میٹنگ، مور دین وہاں پہ جو ایک ڈسکشن ہوئی ہے، یہ کہ پاکستان کی جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے گلوبل فرنٹ کے اوپر جس طریقے سے پاکستان ابھر رہا ہے، اور بٹ اس میں سوال جو رہے گا ابھی بھی کہ ٹھیک ہے ان شارٹ ٹرم ہم ایک بہت زیادہ گلوبل جو اٹینشن ہے وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں، ہم کمٹمنٹس کر رہے ہیں، ہم نے سعودی عربیہ میں کمٹمنٹ کیا، ہم نے ایران میں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے، فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا کردار جو ہے وہ بڑا پازیٹیو رہا ہے، یوکرین کی وار کو ختم کرنے کے لیے پاکستان نے بات کی ہے۔ بٹ یہ ساری چیزیں جو ڈیمانڈ کرتی ہیں وہ لانگر ٹرم سسٹینیبلٹی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے حوالے سے جو سب سے زیادہ جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی اکانومی ہوتی ہے۔ اس میں ایک چیز فیکٹر امپورٹنٹ ہے کہ جو ایون کہ وائٹ ہاؤس کی بھی ملاقات، اس کے اندر بھی پاکستان کی جو اکانومی اور یو ایس کی جو انویسٹمنٹ ان پاکستان ہے اس کا ذکر ہوا۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی ہمارے پاس خبر بھی ہے، وہ یہ کہ یو ایس کی جو ایگزیم بینک ہے وہ بہت جلد ریکوڈک پروجیکٹ کے اندر $1.2 ارب کی سرمایہ کرنے جا رہی قرض ہے، جو کہ ریکوڈک مائننگ کمپنی کو ملے گا، جس کے 50% شیئرز پاکستان کے پاس ہے اور 50% بیرک گولڈ کے پاس ہے۔ اور اس کے حوالے سے ہماری اطلاعات یہ ہے کہ جلد ہی ایگزیم بینک جو ہے یا جو ایڈمنسٹریشن ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، وہ یو ایس کانگریس کو وہ نوٹیفائی بھی کرنے جا رہی ہے۔ تو اوور آل تھنگز آر موونگ ٹو ایسا نہیں ہے کہ صرف بات چیت کی حد تک ہے، انفیکٹ یہ آپ نے تو اکنامک ریلیشن شپ اور انویسٹمنٹ کی بات کی، انفیکٹ آج ہی جو یو ایس کا جو نیول شپ ہے وہ بھی 3 روز کے لیے کراچی آیا تھا۔ دیٹ آلسو شوز کہ ملٹیپل فرنٹس کے اوپر دونوں ملکوں کے درمیان کوآپریشن جاری ہے۔ اب اس میں جو سب سے اہم سوال ہے، دیکھیں امریکہ کے ساتھ ہمارا بڑا ایک لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ رہا ہے، لیکن بد اعتمادی بھی رہی ہے۔ امریکہ کے بارے میں عام طور پر پاکستان میں تاثر یہی ہے کہ آپ ان پر اعتماد نہیں کر سکتے، جب ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد آپ کو پھر ڈمپ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جو کرٹکس ہیں یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر امریکی صدر ٹرمپ پاکستان کے اوپر اتنے مہربان ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں،
تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوگی, کوئی پاکستان سے بڑی ڈیمانڈ ہوگی. اور پھر دوسرا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان ملاقاتوں کا آخر پاکستان کو فائدہ کیا ہے. آئی تھنک اس کو دیکھنے کے دو انداز ہیں. ٹھیک ہے, ایک طرف یہ ہے کہ ہاں ان ملاقاتوں سے ہینڈ شیک کرنے سے, اسمائل کرنے سے اگر امریکی صدر تھمز اپ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی پریکٹیکلی تو کوئی میٹیریل فائدہ نہیں ہو رہا, لیکن یہ دیکھنے کا فائدہ ہوتا ہے, دیکھنے کا ایک انداز ہے. میں ان کرٹکس کی ڈیولز ایڈوکیٹ پلے کر رہا ہوں, دیکھنے کا ایک انداز ہے. دوسرا انداز جو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میری بات ہوئی اس ملاقات کے بعد بھی ریلیونٹ جو لوگ ہیں واشنگٹن میں بھی بات ہوئی ہے, تھوڑا سا بریف پاکستان کا چینج ہو گیا. ہمارا ادروائز پہلے جو ریلیشن شپ تھا وہ ہم کوئی سروس ان کو پرووائڈ کرتے تھے, سیکیورٹی اسسٹنس لیتے تھے, ہتھیار لیتے تھے. یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ہم ان سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہے, امداد نہیں مانگ رہے, بلکہ جو پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, انٹرنیشنل جو سیاست اس وقت چل رہی ہے, امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر کے ہم وہ سپیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں, وہ انڈیا سے متعلق ہو, وہ مڈل ایسٹ ہو, وہ ساؤتھ ایشیا کی پالیسی ہو. اور یہ میرا پہلے بھی ماننا تھا کہ جب جون میں ملاقات ہوئی تھی پاکستان کے آرمی چیف کی, اس کا سبسٹینٹو پارٹ آپ بے شک چھوڑ دیں, وہ تو انہیں پتا ہوگا, لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ ایک اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے. وہ G7 کا جو سمٹ چھوڑ کے امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ میں کیونکہ جنگ ہو رہی ہے تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ پاکستان کے آرمی چیف سے ملتے ہیں. تو باقی دنیا دیکھتی ہے کہ آخر 200 ممالک میں پاکستان کے آرمی چیف سے یہ کیوں مل رہے ہیں. تو پھر جو باقی آپ کے خطے میں ممالک ہیں یا دنیا میں ممالک ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ پاکستان کی کیوں ویلیو ہے, تو وہ بھی آپ کو امپورٹنس دینا شروع کر دیتے ہیں. میرا جو خیال ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے, مڈل ایسٹ میں ہمارا دوبارہ جو رول ابھرا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ٹرمپ جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوئے, تو وہ سگنلنگ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ امریکہ, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ بے شک آپ بھلے کچھ نہ دے, لیکن امریکہ اگر آج بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو there are millions of ways نا. اور انڈیا کے ساتھ ہے نا پرابلم. تو اگر ہماری کامیابی یہ ہے کہ آپ نے ٹرمپ کے ساتھ معاملات فی الحال سیدھا کر کے, مطلب کل کا کوئی پتہ نہیں ہے, ایز آف ناؤ آپ نے معاملات ٹھیک رکھے ہوئے, فی الحال آپ کو کوئی ایڈورس امپیکٹ نہیں ہے, کیونکہ ٹرمپ سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں, وہ آپ پہ سینکشن بھی لگا سکتے ہیں. مجھے یہاں پہ بات یاد ہے کہ ہے یہ مطلب بہت لائٹر ٹون کے اندر ابھی پاکستان اور IMF کے مذاکرات کل سے شروع ہو گئے ہیں. تو 2 دن ہم لوگوں سے ملتے ہیں, جب ہمارے جو حکام ہیں پاکستان ان سے ملتے ہیں, تو اس میں ایک جو بڑا ہی ہمارے جو ویک لنک ہے جس کے اوپر ہم کل کے پروگرام میں زیادہ بات کریں گے انشاءاللہ, وہ ہے FBR. تو میں آج کسی FBR کے آفیسر سے ملا, میں نے کہا کہ ماحول کیسا تھا, ماحول بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کی تو کارکردگی اچھی نہیں, ان کے اوول آفس میں تو کارکردگی اچھی رہی ہے نا, تو اس کا فائدہ ہم یہاں اٹھائیں گے. دیٹ واز سیڈ ان اے لائٹر ٹون بٹ دیٹ ہیز سم امپلیکیشنز, کیونکہ ماضی میں جب بھی ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان نے کبھی بھی IMF کا جو پروگرام ہے اس کے ریویوز ہیں وہ اپنے میرٹ کے اوپر بہت کم اس نے مکمل کیا. اس میں اس کی جو مہربانی ہوتی ہے وہ US کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کی, ان کے جو وزارت خزانہ ہے اس کی ہوتی ہے, IMF کے اوپر جو کوئی ان کو فون کال جاتی ہے اس کے بعد کچھ جو ہم نے ٹارگٹس مس کیے ہوتے ہیں تو ان کو وہ مل جاتا ہے. یہ ایک فرق پڑتا ہے. اگر US چاہے تو IMF کے تھرو پاکستان کو ٹائٹ کر سکتا ہے, US کے پاس اور بہت سارے طریقے ہیں ٹائٹ کرنے کے. آپ کو آپ کو سینکشن کر سکتے تھے, انڈیا کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی ہے وہ مکمل طور پر انڈیا کو سپورٹ کر سکتے تھے, وہ کہتے تھے کہ انڈیا آپ کو پرزے نہیں دیتے, آپ کے جہاز کھڑے ہو جاتے. تو دیر آر ویز جہاں پہ تنگ کرتے, اور یہ صرف ایک پوسچرنگ کی بات نہیں تھی. بٹ ایک چیز آپ نے اس میں شروع میں ذکر کیا تھا پروگرام جب سٹارٹ ہوا تھا کہ وہاں پہ میڈیا کیوں نہیں تھا, کیا اس کا کوئی جواب ہے یا ابھی گیس وقت چل رہا ہے؟ دیکھیں جو میری لوگوں سے بات ہوئی ہے, ایک تو اس میں, اور یہ بڑا ان یوزول تھا, عام طور پر ہوتا ہے کہ تھوڑی انٹریکشن ہوتی ہے, اس میں ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ شاید تھوڑا سا کہیں نہ کہیں انڈیا کی سینسٹیوٹیز بھی تو ہے نا, آلریڈی ان کے لیے کافی پرابلمز ہے کہ جتنی ٹرمپ صاحب پاکستان کی تعریفیں کر چکے ہیں, تو شاید اس کو جو وائٹ ہاؤس ہے وہ بھی تھوڑا سا بہت زیادہ اس کو پبلسائز بھی نہیں کرنا چاہتا. دوسری اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ کیونکہ یہ کوئی اسٹیٹ وزٹ تو تھا نہیں, یہ ایک سائیڈ لائن کے اوپر ایک, اور ایون کہ اس کے حوالے سے میں نے تو 3-4 روز پہلے خبر کر دی تھی, لیکن ادروائز ٹائٹ لپ تھے ہمارے حکام بھی, باقی جگہوں پر بھی کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا. انفیکٹ جب میں نے خبر کی تو مجھے امریکہ سے ہی لوگوں کی کال آئی کہ آر یو شور کہ یہ بائیلیٹرل میٹنگ ہو رہی ہے, یہاں پر تو کسی کو کچھ نہیں پتا. تو اس سے آپ اندازہ کریں گے کتنا اس کو شاید سیکرٹ رکھا گیا تھا, بتایا گیا تھا کہ جی پہلے ڈسکلوز نہیں کرنا. دوسری انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ شاید کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ وہ اس کو اتنا زیادہ پبلسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ مور امپورٹنٹلی آئی تھنک اس میٹنگ سے پہلے جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر اور جو آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں بڑے اچھے کلمات کہے, جو میرے خیال میں ٹرمپ بہت کم ہی
لوگوں کی لیکن وہ گریٹ کا لفظ تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن کم لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہاں سے کم ہی لیڈرز ہیں جو اور ان کو اس چیز کا احساس بھی تھا، کیونکہ ان کی وہ جو پریس کانفرنس تھی، میٹنگ تھی، وہ ایکسٹینڈ ہو گئی تھی، اور ان کو پتا تھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شاید آلریڈی اوول آفس آ چکے ہیں، اور انہوں نے ٹرمپ نے کیا کہا پرائم منسٹر آف پاکستان کے بارے میں اور فیلڈ مارشل کے بارے میں، یہ سنیں۔ In fact, we have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. And they're coming, and they may be in this room right now. I don't know, because we're late. And I said maybe they'd like to join they actually may be somewhere in the beautiful Oval Office. Yeah, please, behind you. جی، امریکی صدر ٹرمپ آپ نے دیکھا پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ذکر کریں گے، کیونکہ پرائم منسٹر کی اور بھی بہت زیادہ انگیجمنٹ تھی وہاں پر، اور جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی ہے، اور پاکستان میں جو حالیہ سیلاب آئے ہیں اس تناظر میں جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہے ان سے انہوں نے کیا ریکویسٹ کی ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔